اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ صاحب یقین کیسے بنے۔ دیکھیں، یہ وہ کام ہیں جو کرنے سے ہوتے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ جتنے اسباب زندگی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس سے زیادہ کہیں روحانیت کے لیے ہماری اسباب پیدا کیے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو ظاہری اسباب اور نعمتیں ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں؟ سبزیوں کو دیکھ لیں، پھلوں کو دیکھ لیں، پھر آپ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں۔ تو صاحب یقین، اب یہ ہے نا کہ ہمارا یہ یقین کا رخ، ہم نے سوچ و بچار کا رخ بدلنا ہے کہ آپ ظاہر کو اگنور کریں، ظاہر سے یقین ختم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متاع الغرور قرار دیا ہے اور ہے بھی دھوکے کا سامان ہے۔ آپ جتنے بھی کما لیں، بچے ہو جائیں آپ کے، یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں، قبر میں آپ کو اکیلا لٹایا جائے گا۔ نہ آپ کے پاس کوئی کاغذات ہوں گے کہ یہ میرے محلات تھے، اور نہ پیسے اور نہ چیک بکیں۔ کوئی چیز رکھتے ہیں آپ مردے کے ساتھ؟ نہیں رکھتے۔ تو دیکھیں، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ نے فرمایا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ جن چیزوں کو اپنا سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ اپنا آپ کا ظاہری جسم بھی آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ یا اللہ، اس نے مجھ سے یہ کام لیے تھے۔ تو دیکھیں، یقین کا رخ بدل لیں اپنی، اور اصل یہ بات نوٹ کر لیں کہ سچ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، حق وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا، حقیقت نظر نہیں آ رہی، ہاں ظاہر کے پردے میں ہے، حقیقت ظاہر کے پردے میں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اب ظاہر جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، اس کے پردے میں کون ہے؟ ایک ساتھ ہے اللہ۔ اب اللہ سے آپ بات چیت شروع کریں، ذرائع سے بات چیت شروع کریں نا، کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں، اس سے بیٹھ کے بات کریں، وہ آپ کو اللہ کی بات بتائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانی کیا ہے کہ یہ تو دیکھیں، آپ اگر سچ کی تلاش میں ہیں تو آپ کو سچا شخص ڈھونڈنا ہوگا۔ سچے شخص کے سے مراد یہ ہے کہ وہ وارث نبی ہوتا ہے، عالم ربانی اسے کہتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ تو یعنی قرآن میں اس کا یہ ہے کہ صادق، سچا شخص۔ اب سچا یہ ہے کہ جس کا یقین سچ پہ ہو، سچا شخص وہ ہے جس کا یقین سچ پہ ہو اور آپ کی رہنمائی سچ کی طرف کرے، یہ ایک نشانی ہے۔ اور وہ سچائی جانتا ہو اور آپ کی رہنمائی سچ کی طرف کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری بھی ہو، کیونکہ بہت سے ڈگریوں والے آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ مطلب وہ ہے، لیکن اب یہ ہے کہ صاحب یقین کا بننے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک سفر ہے، ایک سیڑھی دوسری سیڑھی، یہ یقین کی سیڑھیاں ہیں۔ آپ پہلے اپنے اوپر یقین کریں کہ ہاں میں یہ نہیں بلکہ وہ ہوں جو نظر نہیں آ رہا۔ جب یہ یقین آپ حاصل کر لیں، پھر آپ اللہ سے پوچھیں کہ میرے لیے کیا خدمت ہے؟ ساری دنیا تو میری خدمت میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات میری خدمت میں ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے پوچھنا ہے۔ آپ تو خدمت میں غیر کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی بھی نہیں کر رہے، آپ تو دھوکے میں آ گئے، آپ تو غیر کی خدمت کر رہے ہیں۔
نہ بچے آپ کے، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ اپنا آپ کا ہے، تو غیر ہو گیا کہ نہیں ہو؟ تو آپ تو غیر کی خدمت میں لگے ہوئے، جو سوچ رہے ہیں وہ کہ یہ میرا ہے، وہ آپ کا ہے نہیں، سوچتے ہیں نا؟ تو دیکھیں وہ سچا شخص آپ کو بتائے گا کہ کرنا کیا ہے، وہ آپ کو راستہ سیدھا کر دے گا۔ تو اب جب آپ اس راستے پر چلیں گے، دل و جان سے اس راستے پر چلیں گے، تو آپ کا یقین، ہر روز آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس سچے شخص کی رہنمائی میں زندگی اللہ کی طرف کا رخ کر کے زندگی کا آغاز کریں گے، تو ہر آنے والے دن آپ کا یقین بڑا ہوا ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ ایک یقین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یقین کا راستہ ہے اللہ کا راستہ۔ جب آپ اللہ کے راستے پر اللہ کے منزل بنا کے چلتے ہیں تو یہ مطلب مثال ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہوئی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدھے راستے کا سفر یہ نور کا سفر ہے، یہ روشنی کا سفر ہے۔ جب آپ اس راستے پر دل و جان سے چلنا شروع کر دیں گے اللہ کو منزل بنا کے، تو ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ اگر نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے دوبارہ سوچنا ہے، اور سوچنا ہے اپنے اوپر، اپنے مقصد پہ سوچنا ہے، اپنے طریقے پہ سوچنا ہے، دوبارہ آپ سفر شروع کر دیں۔ اگر نہیں ہو رہا اور کہیں فرق آ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے سفر شروع کر دیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان، ایک لڑکا ہے اسکول میں، آپ کا بچہ ہے یا کسی کا بھی بچہ ہے، کلاس 6 میں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی ذہنی اپروچ کم ہے، آئی کیو لیول ہوتا ہے نا، سمجھ کم ہے، تو پھر پرنسپل آپ کو کہتا ہے کہ اس کو آپ 4تھی کلاس میں ڈال دیں، اس کو کلاس 6 میں تو آ گیا ہے لیکن اس کا ذہن اتنا کام نہیں کر رہا ہے، اس کو آپ کلاس 4 میں ڈال دیں۔ ایسا ہوتا ہے تو آپ پھر بات مان لیتے ہیں اس کی، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ میرا بچہ کتنے لیول کا ہے، تو آپ کلاس 4 میں ڈال دیں۔ تو اگر یقین بڑھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واپس جائیں، یقین حاصل کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی پوچھ لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو کسی بات کا، تو جو یقین والے ہیں اس سے پوچھ لو۔ لیکن یہ سفر ہم نے کرنا ہے، ایک بات یعنی میں آپ کو بتا دوں، یہ سفر ہم نے ایٹ اینی کاسٹ یہ سفر کرنا ہے، نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پیچھے رہ جائیں گے، نقصان ہوگا۔ یہ زندگی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ زندگی میں ایک نتیجہ، آپ نے ایک نتیجے کے لیے زندگی گزارنی ہے، باطنی نتیجے کے لیے۔ اگر آپ نے باطن کی طرف اپنا رخ نہ پھیرا تو آپ نقصان میں ہیں، نمبر 1۔ اور بات کرتا ہوں اس پہ میں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔